السلام علیکم ناظرین، اہل بیت ٹی وی پاکستان اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ یہ ہے پروگرام سخن عشق اور میں ہوں آپ کے ساتھ طہا نقوی۔ سخن عشق ایک ایسا پروگرام کہ جس میں ہم مدحت کے نذرانوں کو شامل کرتے ہیں اور عقیدت ظاہر کرتے ہیں محمد و آل محمد سے، اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ لحن اور سخن دونوں طریقوں سے ہم پیش کر سکیں نذرانہ عقیدت بحضور بارگاہ محمد و آل محمد، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ بتوسل امام زمانہ جتنی بھی صحیح ہم لوگ کریں وہ بارگاہ محمد و آل محمد میں قبول و منظور ہو۔ آپ لوگوں سے بھی یہی التماس ہوا کرتا ہے کہ جب بھی یہ سخن عشق کی نشست کو آپ ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے سے اپنے گھروں پر بیٹھ کر کے دیکھیں تو ضرور درود کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں اور دامن دل اور دست دعا بلند رکھیں تاکہ آپ کی حاجات قبول ہو سکیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی ذکر محمد و آل محمد کی گونج محسوس ہو یا وہاں پر ذکر محمد و آل محمد برپا ہو تو وہی جگہ جائے قبولیت ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اپنی دعاؤں کی، اپنی عبادتوں کی قبولیت کی سند ان کے ذکر سے توسل کر کے حاصل کیا کیجئے۔ سخن عشق میں ہمیشہ سے ہم کوشش کرتے آئے ہیں کہ لحن اور سخن دونوں نذرانے آپ کی نظر کریں، اسی لیے آج ہم نے اپنی اس نشست میں دعوت دی ہے ایک شاعر اہل بیت کو جو بہت خوبصورت لہجے کے شاعر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ایک منقبت خاں جو کہ عزاداری میں مجالس کی ابتدا میں ساتھ دیتے ہیں۔ خیر سے دونوں ہی خوبصورت لحن کے مالک ہیں، اور وہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو یقیناً لگے گا کہ یہ حقیقتاً سخن عشق ہے۔ عشق فقط عشق نہیں، عشق وہ جو مودت سے لبریز عشق ہے، اسی کی ترجمانی آج کے اس پروگرام میں بھی کی جائے گی۔ میں تعارف کراتا چلوں کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ناصر نقوی صاحب جو کہ بہت خوبصورت لہجے میں منقبت پڑھتے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں شاعر اہل بیت انیس مہدی صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور ہماری اس بزم کی رونق بن رہے ہیں، اور اس بزم کو ہم سجائیں گے اور آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں گا شاعر اہل بیت جناب انیس مہدی سے کہ وہ اپنی ہی کہی ہوئی حمد جو ہے وہ پیش کریں تاکہ حمد باری تعالیٰ سے ہم سخن عشق کے سفر کی جانب چلنے کا اپنا ارادہ باندھ سکیں۔ جی انیس مہدی صاحب۔ بہت شکریہ طہا بھائی۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وہی خدا ہے میرا، وہی خدا ہے میرا، وہی خدا ہے میرا، وہی خدا ہے میرا، وہی ہے لائق تعظیم، لائق سجدہ، کیا کہنے بے شک، وہی خدا ہے میرا، وہی خدا ہے میرا، ہر ایک گل کو مہک کی وہی لطافت دے، بے شک بے شک، ہر ایک پھول کو کھلنے کی وہی طاقت دے، چمن میں تازگی جتنی ہے بس اسی کی عطا، وہی خدا ہے میرا، وہی خدا ہے میرا، اسی نے بخشا ہر ایک چیز کو عروج و زوال، بے شک بے شک، بغیر اس کی رضا کے ہر ایک قدم ہے محال، ہر ایک چیز پہ قادر ہے جو وہی ہے خدا، وہی خدا ہے میرا، وہی خدا
خدا ہے میرا. ازل کا تخت بھی اس کا، ابد کی مسند بھی. بے شک، سبحان اللہ، سبحان. نہیں ہے اس کی خدائی کی کوئی سرحد بھی. رگے حیات سے نزدیک ہے وہی داتا، وہی خدا ہے میرا، وہی خدا ہے میرا. میں معصیت میں گرفتار، اور وہ کتنا رہی. نہیں ہے اس کے مقابل کوئی علی و عظیم، کہ معاف کرنا گناہوں کو اس کا ہے شیوا. وہی خدا ہے میرا، وہی خدا ہے میرا. سمندروں کی یہ طاقت اسی کے دم سے ہے، قلندروں کی یہ عظمت اسی کے دم سے ہے. یہ اپنے بندوں سے الفت بھی ہے کرم اس کا. وہی خدا ہے میرا، وہی خدا ہے میرا. اور مکتب پیش خدمت ہے. وہی ہے منصف اعلیٰ، وہی شفیق بھی ہے، انیس بھی ہے، ولی بھی ہے، اور رفیق بھی ہے. میرے حسین کا جو رب ہے وہی میرا، وہی خدا ہے میرا، وہی خدا ہے میرا. کیا کہنے، کیا کہنے. جزاک اللہ. بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ کا ایک نظرانہ عقیدت پیش ہوا، اور اس سے ابتدا سخن عشق ہو چکا ہے. سخن عشق حقیقتاً ایک اور ایک طریقہ ہمیشہ سے رائج ہے کہ جب خدا کو پکارا جاتا ہے تو پھر خدا کے ان نمائندوں کو بھی پکارا جاتا ہے کہ جن کی بنا پر خدا خدا سا لگا، جن کے ہونے کی وجہ سے معلوم ہو سکا کہ الہیہ کی جو صفات ہیں، توحید الہیہ کیا ہے اور اس کی ترجمانی صحیح طور سے کیا ہے. یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے مظہر خدا ہو کر کے بتایا کہ اصل میں وہ خدا کیا ہے. یہی چیز آپ کو انیس مہدی صاحب کے کلام میں نظر آئی ہے، اور مزید ہم اس نشست کو آگے لے کر کے بڑھیں گے اور اب ان کا تذکرہ کریں گے کہ جنہوں نے خدا کو خدا بنایا، جنہوں نے خدا کا ہونا ثابت کیا اور مخلوق کو بتایا کہ خدا کی اگر صفات اجسام کی شکل میں آ جائیں، ان کی تجسیم ہو جائے تو وہ ہم محمد وآل محمد کی شکل ہوگی. بڑھاتے ہیں اس تذکرے کو آگے اور سخن عشق کے سفر کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں. اب میں ملتمس ہوں گا ناصر نقوی صاحب سے کہ وہ منقبت کا ہدیہ بارگاہ محمد وآل محمد میں پیش کریں تاکہ ہم اس سخن عشق کی نشست کو آگے لے کر کے چل سکیں. جی بہت شکریہ طاہا بھائی. میں دعا گو ہوں اس پوری ٹیم کے لیے، چینل اہل بیت کے لیے، مولا ان کو اپنی امان میں رکھے اور نظر بد سے بچائے. ضرور پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شیر خدا
ہے مرتضی، تو نے سمجھ رکھا ہے کیا شیر خدا ہے مرتضی، خوبصورت بات ہے، خوبصورت بات. تو نے سمجھ رکھا ہے کیا یہ تو الٹ دے آسمان، فرش زمین بھلا ہے کیا، واہ واہ واہ، کیا کہنے. اہل نفاق سے کوئی شکوہ نہ کر، گلا نہ کر، اہل نفاق سے کوئی شکوہ نہ کر، گلا نہ کر، کیسے کہے گا یا علی گونگا بھی بولتا ہے کیا، کیسے کہے گا یا علی گونگا بھی بولتا ہے کیا، شہر نجف گیا نہیں، کرب و بلا گیا نہیں، شہر نجف گیا نہیں، کرب و بلا گیا نہیں، جنت میں پھر بھی جائے گا، باولا ہو گیا ہے کیا، جنت میں پھر بھی جائے گا، باولا ہو گیا ہے کیا، مرغب کو ڈھونڈتے ہو کیا، اس کا جنازہ وہ پڑا، مرغب کو ڈھونڈتے ہو کیا، اس کا جنازہ وہ پڑا، آ کر علی کے سامنے زندہ کوئی بچا ہے کیا، بے شک بے شک، آ کر علی کے سامنے زندہ کوئی بچا ہے کیا، آ کر علی کے سامنے، اور جنت کو ڈھونڈتے ہو تم، جنت تو ہو گئی ہے گم، جنت کو ڈھونڈتے ہو تم، جنت تو ہو گئی ہے گم، تم کو بھلا ملے بھی کیوں، ماتم کبھی کیا ہے کیا، کیا سند ہے، واہ واہ. اللہ انبیاء ادھر، حسنین و مصطفیٰ ادھر، اللہ انبیاء ادھر، حسنین و مصطفیٰ ادھر،
زہرا مرتضی ادھر باقی ادھر بچا ہے کیا زہرا مرتضی ادھر باقی ادھر بچا ہے کیا گوہر تیرے وجود میں اتنے اجالے کیسے ہیں گوہر تیرے وجود میں اتنے اجالے کیسے ہیں دل میں علی کے عشق کا شعلہ بڑک رہا ہے کیا علت بیان کی ہے کیا کہنے دل میں علی کے عشق کا شعلہ بڑک رہا ہے کیا یہ تو الٹ دے آسمان فرش زمین بھلا ہے کیا شیر خدا ہے مرتضی واہ واہ کیا کہنے بہت خوبصورت خدا کے تذکرے کے بعد شیر خدا کا تذکرہ اور حقیقتاً اسی خاطر تاکہ خدا کی نمائندگی ہو سکے خدا کا اظہار ہو سکے اسی لیے میرے مولا علی مشکل کشا کو مظہر العجائب کہا جاتا ہے مظہر خدا کہا جاتا ہے اور حقیقتاً آپ خود سے دیکھیں گے کہ جب بھی ان کی ثنا اور مدح کی جاتی ہے تو ایک جو مجمع پر کیفیت ہے اس کیفیت میں ان کی آوازوں کا بلند ہونا ان کا داد و تحسین کا شامل ہونا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے ان کے پاک تذکروں کے ساتھ اس داد و تحسین کو مختص کر دیا ہے اور فضیلتوں کو انہی کی خاطر خلق کیا ہے اور یہ اس وقت انسان محسوس کرتا ہے کہ جب کہیں تذکرے میں آپ سنتے چلیں کسی قول کی شکل میں کسی قوالی کی شکل میں یا کسی مداح کی شکل میں کسی بھی صورت میں اگر ذکر محمد و آل محمد پیش کیا جا رہا ہو تو وہاں مجمع کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے ان کی صدائیں ہی اور ہوتی ہیں ان کی ادائیں ہی اور ہوتی ہیں یہی تو ہے سخن عشق کہ جہاں پر بھی اس کی آواز بلند ہوتی ہے تو جو خلقت خدا ہے وہ اسی طرح متوجہ ہوتی ہے جس طرح کہ اس کی فطرت کو مختص کیا گیا ہے اسی لیے جب بھی ان کا تذکرہ ہوگا آوازیں بلند ہوں گی ہاتھ بلند ہوں گے کیونکہ یہ تذکرہ ہی ایسا ہے جو خون میں دوڑتا ہے اور اس طرح سے دوڑتا ہے کہ انسان اپنے ظرف کا احساس اس وقت پیش کرتا ہے ظرف کا تحفہ اس وقت پیش کرتا ہے کہ جب کہیں ان کی مداح ہو تو وہ مسکراتا ہوا بیٹھتا ہے وہ خوش ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ ہے وہی جگہ جائے امن ہے وہی اس کی جائے پناہ ہے بڑھاتے ہیں اسی سخن عشق کے سفر کو آگے اور سخن عشق میں کلام شاعر بازبان شاعر پیش کرنے کے لیے میں پھر انیس مہدی صاحب سے ملتمس ہوں گا کہ انیس مہدی صاحب اپنا ہی کلام اپنے ہی لحن میں پیش کریں اور ان کی خصوصیت ایک اور یہ بھی ہے کہتے بھی خوب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسے نبھاتے بھی خوب ہیں اور ان چیزوں کو بھی خوب طریقے سے چنتے ہیں جو طرز کہلاتی ہیں جو لے کہلاتی ہیں تو لے کا بھی بہت خوبصورت انتخاب ہوتا ہے اور خود تخلیق بھی کرتے ہیں ان کو تو ارشاد ہو جائے انیس مہدی صاحب شکریہ دو رباعیاں میں آپ کو کی سماعت کی نظر کرتا ہوں ماشاءاللہ ایک میں باب نبوت اور باب ولایت کا ذکر ہے ماشاءاللہ اور دوسری حامل عصمت سے متعلق ہے ماشاءاللہ بی بی فاطمہ الزہرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد امکان سے بالاتر ہے جو دین مبین ہے واہ 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 بعد از نبی وہ مرکز علم و یقین ہے امکان سے بالاتر ہے جو دین مبین ہے
تاریخ سے نصیری کا بس ایک سوال ہے. کیا کہنے خوبصورت نقطہ. تاریخ سے نصیری کا بس ایک سوال ہے. کعبہ ہے گھر خدا کا علی کیوں مکین ہے. امکان سے بالاتر ہے جو دین مبین ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کہنے. بہت خوبصورت ایک ربائی. اور دوسری ربائی میں پیش کرتا ہوں بھی بی ماشاءاللہ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بالیدگی عقل کی واہ واہ. تو انتہا کو دیکھ. بالیدگی عقل کی تو انتہا کو دیکھ. نامبتدا کو دیکھ نہ تو منتہا کو دیکھ. بالیدگی عقل کی تو انتہا کو دیکھ. بس دیکھ کس کا زیر کسا کس سے رشتہ ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. بس دیکھ کس کا زیر کسا کس سے رشتہ ہے. سب واسطوں کو چھوڑ کر تو فاطمہ کو دے. کیا کہنے. نامبتدا کو دیکھ نہ تو منتہا کو دیکھ. بالیدگی عقل کی تو انتہا کو دیکھ. کیا کہنے. کیا کہنے. جزاک اللہ. بہت خوبصورت. اور جو آپ کا انداز بیاں بھی ہے اس کے بھی کیا کہنے کہ جو کلام کے اصل الفاظ ہیں اور حرمت حرف کا خیال کرنا تو واقعی یہ کلام شاعر اور بازبان شاعر ہی کا وصف ہے. جیتے رہیے انیس مہدی صاحب, اسی طرح سے کہتے رہیے. اور اب ہم ناصر نقوی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور سخن عشق کا نذرانہ ان سے وصول کرتے ہیں. اور دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ دامن دل اور دست دعا بلند رکھیے, کیونکہ جہاں ان پاکوں کا تذکرہ ہے وہی جگہ جائے قبولیت دعا ہے. تو دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے اور خصوصاً ہمارے ان دونوں پڑھنے والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, اور مجھ ناچیز کو بھی جو صرف منادی دے رہا ہوتا ہے, جو صرف ایک اعلان کرنے والے کے طور سے یہاں پر موجود ہوا کرتا ہے, مگر اس بزم کو سجانے والے ہمارے یہ دونوں حضرات, ان کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں. اور جزائے خیر تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کو عطا فرمائیں گی. ایک سلام کا ہدیہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں ناصر نقوی صاحب, ارشاد. شکریہ طہا بھائی. یہ کلام بھی انیس مہدی صاحب کا ہے. اچھا ماشاءاللہ. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فروغ دین خدا مرحبا کیے جاؤ. فروغ دین خدا مرحبا کیے جاؤ. بیان
نے ذکر شہ کربلا کیے جاؤ، فروغ دین خدا مرحبا کیے جاؤ۔ اگر ہے خواہش قرب رسول میں شر میں، اگر ہے خواہش قرب رسول میں شر میں، خلوص دل سے مسلسل اعضا کیے جاؤ، فروغ دین خدا اور یزیدیت کو مٹانا ہے گر زمانے سے، یزیدیت کو مٹانا ہے گر زمانے سے، حسینیت کی صدا برمالا دیے جاؤ، فروغ دین خدا ہے ذکر شاہ شہیدائی، ذکر بار الہ ہے، ذکر شاہ شہیداں ہی ذکر بار الہ، تمام عمر یہی بارہا کیے جاؤ، فروغ دین خدا مرحبا کیے جاؤ۔ جزاک اللہ۔ اے ماتمیو دعائے دل بطول ہو تم، اے ماتمیو دعائے دل بطول ہو تم، یہ قرض اپنے لہو سے ادا کیے جاؤ، فروغ دین خدا یہی حسین تو ہوں گے شفیع روز جزا، یہی حسین تو ہوں گے شفیع روز جزا، دلوں کو اپنے حسین آشنا کیے جاؤ، فروغ دین خدا مرحبا کیے جاؤ۔ کیا ہے ذکر خدا جس نے برسر لیزا، کیا ہے ذکر خدا جس نے برسر نیزا، اسی حسین
کا تم تذکرہ کیے جاؤ فروغ دین خدا اور فشار قبر کا گر خوف دل میں رکھتے ہو فشار قبر کا گر خوف دل میں رکھتے ہو تو اپنے ساتھ میں خاک شفا لیے جاؤ فروغ دین خدا مرحبا کیے جاؤ جب آیا پانی سکینہ یہ بولی اصغر سے جب آیا پانی سکینہ یہ بولی اصغر سے یہ جام آب تو ایک مرتبہ پیے جاؤ فروغ دین خدا مرحبا کیے جاؤ تڑپ گیا سر غازی کہا جو عابد نے تڑپ گیا سر غازی کہا جو عابد نے نہ میری پھوپھیوں کو یوں بیردہ کیے جاؤ فروغ دین خدا مرحبا کیے جاؤ انیس لاش پسر سے یہ کہہ رہے تھے حسین انیس لاش پسر سے یہ کہہ رہے تھے حسین کلام کچھ تو میرے دل ربا کیے جاؤ فروغ دین خدا مرحبا کیے جاؤ جزاک اللہ سلامت رہیے بہت خوب ایک سلام کا ہدیہ جو پیش ہوا ہے اور انیس مہدی صاحب کا کہا ہوا یہ کلام ہے اور ناصر نقوی صاحب آپ کے کیا کہنے بہت خوبصورت نبھاتے ہیں آپ اور حقیقت عزاداری میں جو یہ شعبہ ہے جو یہ ایک وسیلہ ہے پڑھنے والوں کا واقعی حقیقتاً ابھی بھی جتنے بھی ہمارے منقبت خاں اور مرثیہ خاں نوحہ خاں دنیا سے جا چکے ہیں وہ ابھی بھی ہمارے بیچ میں ہیں اور جتنا بھی ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کریں وہ کم ہے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو عزاداری کا اصل سرمایہ ہے اور انہی لوگوں کی وجہ سے وہ تبلیغ ہو پاتی ہے وہ گونج پیدا ہوتی ہے جس گونج کے ذریعے سے لوگ ذکر محمد وآل محمد کی جانب بڑھتے ہیں اور اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو جزاک اللہ جیتے رہیں وہ تمام لہن جو ان کی خاطر مختص ہو چکے ہیں جن میں سے 2 لہن تو ہمارے پاس موجود ہیں 2 ظرف تو ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ڈھیروں دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے انیس صاحب سے اب میں ملتمس ہوں گا کہ کلام عقیدت بارگاہ محمد وآل محمد میں پیش کریں یہ کیونکہ 13 رجب
کی آمد ہے، حقیقت ہے. اور ظہور جناب علی ابن ابی طالب علیہ اللہم صلی السلام اللہ علیہ جب ظہور پذیر ہوگا تو اس سلسلے میں مولا علی علیہ السلام کی نسبت سے ایک کلام جو میں پہلے 12 رجب کو پیش کر چکا ہوں وہی آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ کس کا نور ہوا رشک طور کعبے میں، واہ واہ. یہ کس کا نور ہوا رشک طور کعبے میں، ہوا ہے آج علی کا ظہور کیا کہنے رشک طور، کیا کہنے. یہ کس کا نور بہت ہوا رشک طور کعبے میں، اے خانوادہ بنت اسد مبارک ہو، اے خانوادہ بنت اسد مبارک ہو، آیا ہوا ہے دو عالم کا نور کعبے میں، یہ کس کا نور ہوا رشک طور کعبے میں، کیا کہنے. اور منائے کیوں نہ خوشی وہ شگافتہ ہو کر، منائے کیوں نہ خوشی وہ شگافتہ ہو کر، جدار پر ہے جو چھایا سرور کعبے میں، کیا کہنے. یہ کس کا نور ہوا رشک طور کعبے میں، خدا کا نور محمد کا نور نور علی، خدا کا نور محمد کا نور نور علی ہے، مختص کے مشیت کا نور کعبے میں، یہ کس کا نور ہوا رشک طور کعبے میں، جدا نہیں ہے ولایت کے نور سے عصمت، جدا نہیں ہے ولایت کے نور سے عصمت، ہے یعنی فاطمہ زہرا کا نور کعبے میں، ہے یعنی فاطمہ، اور ہے نور شبر و شبیر، نور شیر خدا، ہے نور شبر و شبیر، نور شیر خدا، کہ دونوں صبح
पैगंबर का नूर काबे में, ये किसका नूर हुआ अर्श के तूर काबे में। अली के नूर में पिन्हा है नूर पंजतनी, अली के नूर में पिन्हा है नूर पंजतनी, है एक जात में पांचों का नूर काबे में, ये किसका नूर हुआ अर्श के तूर काबे में। और मौला का फरमान है कि अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं। किसी ने मौला से सवाल किया कि मौला आपने ये क्यों नहीं फरमाया कि हम सब के सब अली हैं, तो आपने फरमाया कि लोगों से गदीर का एक अली भी बर्दाश्त ना हो सका तो 14 कैसे बर्दाश्त। इसी चीज़ को मैंने इस्तेमाल किया इसमें अपने शेर में। ये कुल के कुल है अली, कुल के कुल मोहम्मद है, ये कुल के कुल है अली, कुल के कुल मोहम्मद है। तो यूं कहो कि है 14 का नूर काबे में, तो यूं कहो कि है अनीस लिखता रहूं यूं ही गए अली कर दे, मेरे कलम को अता अपना नूर काबे में, ये किसका नूर हुआ अर्श के तूर काबे में। जज़ाकल्लाह, जीते रहिए। क्योंकि इस नशिस्त का सुखन इश्क का हमने अख्ताम करना है, तो चंद अशार, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम है, लेकिन वो चंद अशार जो मसाइब के हैं और आप दोनों मिल कर के उसे अदा करते हैं और बहुत खूबसूरत अदा करते हैं, तो उसी के ज़रिए से हम सुखन इश्क का अख्ताम भी करेंगे। और आप दोनों से इल्तमास है कि वो सलाम का हदिया, वो सोज़ का हदिया ज़रूर पेश करें। ऐ दिल मुसीबते शहे कौनो मकान कापी ज़मीन लरज़ने लगा आसमान पूछ, ऐ दिल मुसीबते शहे एक दो पैर में हो गया ज़ारा का घर तबाह, एक दो पैर में हो गया ज़ारा का घर तबाह, करबो बला में आ गई कैसी मुसीबते शहे दामन उठा के बोली सकीना के बाबा, दामन उठा के बोली
سکینہ کے بابا الفت کا لیرا ہے شکیل امتحان پوچھ اے دل مصیبت شہ پیری کا ضعف بھائی کا غم تیل دل کی پیاس پیری کا ضعف بھائی کا غم تیل دل کی پیاس کیسے لاش کیسے لاش کریل جوان پوچھ اے دل مصیبت شہ کون مکان پوچھ ہلکے سے ایک اشارے نے غلام کر دیا ہلکے سے ایک اشارے نے غلام کر دیا شیر لے دکھائی جو سو کی زبان پوچھ اے دل مصیبت شہ پیروں میں زخم تو کے گرا ہاتھوں میں مہار پیروں میں زخم تو کے گرا ہاتھوں میں مہار خوبیوں کے ساتھ کیسے چلا ساربان پوچھ اے دل مصیبت شہ جزاک اللہ جیتے رہیے ناصر نقوی صاحب انیس مہدی صاحب آپ کی آمد کا بے حد شکریہ پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ آپ دونوں سے راضی ہوں اور یہی ہماری دعا ہے اور یہی ہماری نوکری ہوتی ہے کہ ہمیں رضائے جناب سیدہ مل جائے اسی دعا کے ساتھ اسی صدا کے ساتھ آپ سب سے ہم سخن عشق کے سفر میں سے چاہیں گے اجازت اپنا رکھیے گا بہت سا خیال سپرد مولا اللہ حافظ